علامہ اقبال نے کہا تھا، ان مدارس کو اپنے حال پر رہنے دو۔ اگر یہ مدارس اور ان کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھنے والے یہ درویش نہ رہے تو یاد رکھنا تمہارا وہی حال ہوگا جو میں اندلس اور برطانیہ میں مسلمانوں کا دیکھ کر آیا ہوں۔ تھوڑا عرصہ پہلے عید الفطر گزری ہے۔ میں عید الفطر کے اگلے دن ہی اپنی بیگ پر جا رہا تھا۔ میرا گزر ایک مدرسے کے سامنے سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ مدرسے کے گیٹ کے سامنے چند چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے نورانیت سے بھرے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور سلام کیا۔ انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، آپ کیا کرتے ہیں بیٹا یہاں؟ تو انہوں نے کہا، بھائی ہم یہاں حفظ کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ لوگ عید پر گھر نہیں گئے؟ ان میں سے ایک دو تو آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اندر چلے گئے اور باقیوں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں کوئی لینے نہیں آیا، ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ بابا کہتے تھے کہ ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، تم بس وہیں رہو۔ میرا دل بھی بوجھل سا ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ ہم پچھلی عید پر بھی یہیں تھے۔ میں نے اپنی پاکٹ سے رقم نکالی اور ان کو 100 روپیہ دینا چاہا، پر آفرین ہے ان کی تربیت پر، ان میں سے کسی نے بھی آگے ہاتھ نہیں بڑھایا، بلکہ وہ سب اندر چلے گئے۔ میں بوجھل سی طبیعت کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ یہ ہیں وہ مدارس کے طلباء جنہیں سب لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں بھی انہی مدارس سے ہوتا ہوا آیا ہوں جہاں پر میں نے مدارس کے اندر کے معاملات کو دیکھا ہے۔ جب مدارس کے شیوخ مہینے کے آخری ایام میں پریشان دکھتے ہیں کہ اساتذہ کی تنخواہوں اور دوسرے بل کو کیسے ادا کیا جائے، یار سوچو کون سا ایسا پرائیویٹ یا سرکاری ادارہ ہے جو اس قدر اسکالرشپ دیتا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں ایسے مدارس ہیں جن میں رہائشی طلباء کی تعداد ہزاروں تک چلی جاتی ہے، اور ان طلباء کی رہائش، کھانے پینے کا خرچہ، میڈیسن اور کتابیں سب مدارس کے ذمہ ہوتی ہیں۔ کیا ہے کوئی ایسی یونیورسٹی جس کا ہاسٹل اور فیس فری ہو؟ یہ دین کے ادارے دین کے قلعے ہیں۔ انہی اداروں سے علماء اور سکالر پیدا ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہونے والے کسی بھی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ بات کہاں نکل گئی؟ میں تو ان مدارس میں پڑھنے والے درویشوں کی بات کر رہا تھا جو دور دراز سے اپنے گھر بار، بہن بھائیوں اور ماں باپ کی شفقت اور محبت کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے والدین کی یہ ایک معصوم سی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کی در و دیوار پر اگر غربت و افلاس ناچتی ہے تو کیا ہوا کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں گے، عالم بن جائیں، اور روز قیامت ہمیں عزت والا تاج تو نصیب ہو جائے گا نا۔ مجھے یاد ہے کہ جب کبھی عید کی چھٹیاں ہوتیں تو سب خوشی خوشی اپنے گھروں کی راہ لیتے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو خود جا نہیں سکتے تھے، اور لینے والے اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ ان کے پاس آنے جانے کا کرایہ نہیں بن پاتا تھا، اور پھر اسی مدرسہ کے اندر ہی وہ اپنی خوشیوں کی قربانی اپنے ماں باپ کی معصوم سی خواہش پر قربان کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدرسے میں ہی کھیل لیتے۔ ان مدارس کے طلباء کو کبھی حقیر نہ جانو، آپ نہیں جانتے ان کے مقام کو۔ یہ جب چلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ سمندر میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے اور زمین پر حشرات ان کی کامیابی کی دعا اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مدارس میں صرف وہی داخل ہوتے ہیں جو ہر طرف سے ریجیکٹ کر دیے جائیں۔ اگر ایسا بھی ہے تو لوگوں کو ان کا مدارس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایسے بچوں کو گلیوں میں آوارہ نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کو داخل کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ وہی بچہ صوم و صلاۃ کا پابند، والدین کا فرما بردار اور عالم دین بن کر لوگوں کے ایمان کی فکر کرنے لگا۔
ان مساجد اور مدارس کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کا رخ دینی تعلیم کے لیے ان مدارس اور مساجد کی طرف موڑیں اور ان مساجد اور مدارس کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور کمنٹ میں ہماری حوصلہ